اولادوں کی اولاد شامل ہو، اس پاکستان کو کسی کے مائی کے لال یا مودی کے یار پاکستان کو اور افواج پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتے۔ اور فاروق بھائی کو ہم یقین دلاتے ہیں آج کے اسپیکر کے توسط سے، اپنے ایک ایک کارکن کے توسط سے، اپنی ایک ایک ماں کے توسط سے، اپنے بہنوں کے توسط سے، حیدرآباد کے تاجروں کے توسط سے کہ فاروق بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ فاروق بھائی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک پیغام ان طاقتوں کو بھی دینا چاہتا ہوں جو طاقتیں پاکستان میں رہ کے پاکستان کا پرچم اپنے اوپر لپیٹ کے، پاکستان کا پرچم اپنے اوپر لپیٹ کے مودی کے یار بنے میں، ان کو بھی آج پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جب بے ملک بے وطن فاروق ستار موجود ہے، پاکستان اور کشمیر کو ان غاصبوں، ان لٹیروں، ان خونشوں سے اور ملک کے غداروں سے آزاد کرا کے دم لیں گے۔ اور آج مودی، مجھ سے کسی صحافی بھائی نے پوچھا کہ مودی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے کہا پاکستان کا کتا بھی مودی سے ہمارے لیے فرق ہے۔ مودی پاکستان کے نہیں، پورے مسلمانوں کا دشمن ہے، کشمیریوں کے خون کا دشمن ہے۔ 550 دن ہو گئے اور کشمیری بہنوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آج کے توسط سے میں افواج پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان آگے بڑھے اور انشاءاللہ تعالی یہ فاروق ستار کا دستہ حیدرآباد سے آپ کے ساتھ کشمیر میں مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے جتنے بھی حیدرآباد کے میرے مرکزی رکن، ہمارے مرکزی رکن شہزاد قریشی بھائی، اصغر کامران بھائی، جوائنٹ زونل انچارجز اشرف مغل بھائی، دانش بھائی، فیض الحسن بھائی، ڈسٹرکٹ کے ایک ایک ذمہ دار، سوشل میڈیا کے ذمہ داران، اے پی ایم ایس او کے ذمہ داران، تاجر انجمن سے تعلق رکھنے والوں، دل کی گہرائیوں سے شاباش شاباش اور شاباش دیتا ہوں۔ اسی کے ساتھ باجیوں کو زبردست خراج تحسین سیکٹر سے جو ساتھی باجیاں لے کے آئے، جو بھی باجیاں لے کے آئے، ان کو سلام تحسین کی مستقبل جب تک ہماری پہلے زندہ ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ زندہ ہیں، پاکستان اور کشمیر میں انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں آنے دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کیونکہ فاروق بھائی موجود ہیں، تو فاروق بھائی کو یقین دلائے دونوں ہاتھ مل کر کے کہ فاروق بھائی حیدرآباد آپ کے ساتھ ہے۔ میڈیا والے دیکھ لیں کہ یہ حیدرآباد فاروق ستار کا قافلہ ہے، یہ نظریاتی کارکنوں کا قافلہ ہے، یہ ملک سے محبت کرنے والوں کا قافلہ ہے۔ پاکستان، حیدرآباد کی عوام، ماجد کو حیدرآباد کی عوام پائندہ بات بھائی سارے ساتھی سائڈ میں جائیں، جلدی کریں، نیو میڈیا والے اب میں تالیوں میں استقبال کیجئے تنظیم MKM پاکستان بحالی کمیٹی قومی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار بھائی حیدرآباد کی عوام سے گفتگو کریں گے۔ تالیوں میں استقبال کیجئے، تالیاں بجتی رہنی چاہیے، احساس دلاتے کہ فاروق ستار بھائی کرے نہیں، حیدرآباد کا ایک ایک کارکن حیدرآباد فاروق ستار کے ساتھ ہے۔ انتہائی قابل احترام تنظیم بحال
کمیٹی MQM کے مرکزی اور حیدرآباد کے ضلعی ذمہ داران، کارکنان اور تحریکی ساتھیوں، میری بہنوں، میری ماں، میرے بھائیوں، بیٹوں اور بزرگوں اور حیدرآباد کے غیور عوام، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ بہت کم وقت میں آپ سے اہم گفتگو کرنی ہے۔ آج 30واں یوم یکجہتی کشمیر پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ 30واں، اور ہم یوم کشمیر ہر سال مناتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاؤں کہ انشاءاللہ جب بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل یہ طے کر لے گی کہ ہماری آزادی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک ہم کشمیر کو بھی آزاد نہ کرائیں۔ درست؟ ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا تو اس لیے نہیں کہ ہم ہندوستان سے آ گئے لیکن کشمیر کو وہیں پر چھوڑ آئے۔ وہاں بھارت کی جارحیت، بھارت کی صفا کی درندگی، معصوم حریت پسندوں کی جانوں اور عصمتوں کو روزانہ لوٹ رہی ہے، برباد کر رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے ہم نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ دیا، ہماری لاکھوں بہنوں بیٹیوں کی عصمت قربان ہوئی تو پاکستان بنا۔ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہماری یہ قربانیاں شاید ضائع چلی گئی، ہماری یہ جدوجہد نامکمل ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں ہمارے DNA میں، ہمارے خون میں حریت پسندی اور آزادی کی تحریک کس طرح چلانا یہ ہمیں معلوم ہے۔ ہمارے آباؤ اجداد نے پاکستان بنایا تھا، ارے تو جن کے آباؤ اجداد نے پاکستان بنایا انہی کی موجودہ نسل آزادی کو مکمل کرے گی، ادھوری آزادی کو اس کی تکمیل کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل کشمیر کو بھی انشاءاللہ تعالی آزاد کرائے گی انشاءاللہ۔ یہ ہمارے خون میں ہے، ورنہ ہماری قربانیاں، ہم آزاد ہیں لیکن کشمیری بھارت کے قبضے میں ہے، ان کی جارحیت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اگر ہم آزاد ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہمیں انہیں بھی آزاد کرانا ہے، غلامی سے نجات دلانی ہے، اپنے کشمیری بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی ان کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور جو بانیان پاکستان کی موجودہ نسل کی اکثریت کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، سکر میں ہے، سندھ کے شہروں میں ہے، خدا کی قسم تھوڑا سا کراچی اور حیدرآباد کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے دے۔ یہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے پاور ہاؤس ہیں۔ یہ جدوجہد آزادی کشمیر کے پاور ہاؤس ہیں، اور یہاں سے جو تحریک چلے گی تو صرف یوم کشمیر پاکستان میں نہیں منایا جائے گا،
چند سالوں میں انشاءاللہ یوم کشمیر ہم سری نگر میں منائیں گے انشاءاللہ، سری نگر میں منائیں گے، ہمارے ڈی این اے میں ہے حریت پسندی۔ اور پھر ان کشمیریوں کا درد ہم سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بھی انسانی المیہ تقسیم کا ہے۔ انہوں نے کشمیر کو تقسیم کیا، آدھے کشمیری وہاں، آدھے کشمیری یہاں پر ہے یا نہیں؟ اور تقسیم میں ہم بھی یہاں ہیں، ہمارے آدھے وہاں ہیں، تو یہ درد ہمیں معلوم ہے۔ ہم انشاءاللہ کم از کم اپنے لوگوں کو تو چھوڑیں، لیکن جو کشمیر کی تقسیم ہے اس کو ختم کریں گے اور سارے کشمیریوں کو آزاد کرائیں گے اور کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ بات سمجھ میں آئی؟ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ پوری دنیا کے دارالخلافوں میں جائیں، ان کی اسمبلی اور پارلیمان میں جائیں، ان کے اقتدار کے عوامی میں جائیں، انہیں موقع دیں۔ وہ ہمارے سفیر ہیں، ہم ان کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا اثاثہ ہے۔ یہ جو ہمارا وزارت خارجہ ہے یہ کچھ کرے نہ کرے، لیکن جو سمندر پار پاکستانی ہے انشاءاللہ وہ کشمیر کی جنگ لڑیں گے اگلے محاذوں پر، پوری دنیا میں کشمیر کی آزادی کے لیے راہ ہموار کریں گے اور پوری دنیا بھی ایک دن کشمیر کو آزادی دلوانے پر مجبور ہوگی انشاءاللہ، پوری دنیا کو مجبور کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اور دنیا میں ہم کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا مقدمہ کیسے رکھیں؟ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں آخری بات کر رہا ہوں کہ اگلی جنگیں پانی پر ہوگی، لڑائیاں پانی پر ہوگی اور پورے بر صغیر کے پانی کا ہیڈ ورڈ پانی کشمیر کے پاس ہے، اور اگر یہ پانی کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا تو یہ صرف اس خطے کے امن کے لیے خطرہ نہیں، یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ تیسری عالمی جنگ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم اور کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کی نتیجے میں ہو سکتی ہے۔ تیسری جنگ عظیم پانی پر ہو سکتی ہے۔ ہمیں پوری دنیا کو آگاہ کرنا ہے کہ پانی کی تقسیم اگر کشمیر سے ہوتی ہے اور اس پر اگر بھارت کا قبضہ ہے تو پھر جو ڈیم بھارت نے بنائے، جو بند بھارت نے بنائے ہیں، یہ پورا پاکستان خشک ہوگا اگر ہم نے کشمیر کو آزاد نہ کرایا، ہم نے وہاں کے پانیوں میں اپنا اور کشمیری بھائیوں کا برابر کا حصہ نہ لیا تو پھر یہ پورا خطہ غیر مستحکم ہوگا۔ اس پورے خطے میں پانی کو لے کر جنگ ہوگی اور یہ بد امنی اور یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی۔ لہذا جو مودی سرکار کے ناپاک عزائم ہیں انہیں خاک میں ملانے کے لیے ہمیں دنیا میں بہترین سفارتکاری کرنی ہے، پوری دنیا میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑنا ہے، پوری دنیا میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم سے پوری دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا مقدمہ ہے۔
اور یہ جدوجہد کون کرے گا؟ ارے وہی کریں گے۔ ایک ایم ایم عالم تھا جس نے بھارت کے ایک وقت میں 6 طیارے گرائے تھے، یاد ہے؟ ایم ایم عالم۔ اور ایک کراچی کا سپوت حسن صدیقی ہے۔ تھوڑا ہم پہ بھروسہ کرو، ہم پہ اعتماد کرو، ہم تمہیں اتنے حسن صدیقی دیں گے، ہمیں موقع دو۔ ہمیں پاکستان کی افواج میں، پاکستان رینجرز میں، پاکستان کے سلامتی اداروں میں، کراچی حیدرآباد کے نوجوانوں کو موقع دو۔ انہیں ایک موقع دو۔ خدا کی قسم، ایک وقت میں 2 جہاز گرائے حسن صدیقی نے۔ میرے ایسے بچے ہیں کہ اس بار تو ابھی آنند تھا، کیا نام تھا اس کا، ابھی نندن کو مونچھوں کے ساتھ واپس جانے دیا۔ اگلی بار اتنے ابھی نندن پکڑ کر آئیں گے، اتنے جہاز گرائیں گے خدا کی قسم، اور ان سب کی مونچھوں کو پاکستان کے قومی عجائب گھر میں سجائیں گے انشاءاللہ۔ حیدرآباد کے بچوں کو موقع دو، یہاں کے نوجوانوں کو موقع دو۔ یہ ان کے بچے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا۔ میرے خیال میں وسیم حسین بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو، ایک ایک ساتھی، ایک ایک کارکن کو، اور ایک ایک بیٹی، ایک ایک بہن کو جو آج کے اس یوم یکجہتی کشمیر میں یہاں موجود ہیں، یہ میسج نیو دلی تو جا رہا ہے، نیو دہلی جا رہا ہے کہ وہاں ہوتے ہوئے جدوجہد کی اور یہاں پاکستان بنایا، تو پھر یہاں بیٹھ کے جدوجہد کریں گے تو وہاں کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ جب وہاں بیٹھ کر یہاں پاکستان بنا سکتے ہیں، انگریزوں سے آزاد کرا سکتے ہیں، تو پھر مودی سرکار کی غلامی سے بھی کشمیری بھائیوں کو نجات اور آزادی دلا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ایک ایک کشمیری، ایک ایک پاکستانی قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کو ہاتھ میں اٹھا کر کھڑا ہے اور پاکستان کی آزادی کی تکمیل کی جدوجہد کے لیے تیار ہے، کمر بستہ ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ موقع ملے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو 350 جو 370 ہے اور 35 یہ کشمیر کو انہوں نے اپنا لازمی حصہ بنایا ہے۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور مودی کی موت آتی ہے تو وہ کشمیر کا رخ کرتا ہے۔ یہ اس کا یہاں آنا انشاءاللہ تعالی بھارت کی کشمیر سے ہمیشہ رخصتی کا سبب بنے گا۔ بیٹا آ تو گئے ہو، اب کشمیریوں اور پاکستانیوں کے نرغے سے بچ کے بتاؤ، یہاں سے نکل کے بتاؤ، تو انشاءاللہ تعالی اب صرف یوم کشمیر یکجہتی یوم کشمیر نہیں بلکہ عملی جدوجہد میں پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہراول دستہ بنے گی انشاءاللہ۔ کشمیر کی تحریک آزادی کا ہراول دستہ بنے گی، ہمارے ڈی این اے میں ہے کہ کس طرح غلاموں کو آزاد کرانا ہے۔
बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए वतन बनाया है या नहीं? तारीख है। तो फिर जो मुसलमान अक्सरियत के बावजूद भारत के नाजायज कब्जे में है, खासबाना कब्जे में है, नाइंसाफी जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं, इंशाअल्लाह अब हमने फैसला कर लिया है। हुकूमतें उन्हें आजाद कराए ना कराए, हमने तय किया पूरी दुनिया में जाकर उनका मुकदमा लड़ेंगे और उन्हें भारत के चुंगल और गुलामी से निजात और आजादी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। आप शाम से यहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर और गुफ्तगू होगी, लेकिन ये यौम यकजहती कश्मीर का सबसे एक बड़ा प्रोग्राम है। पूरे पाकिस्तान में जितने प्रोग्राम हो रहे हैं ये उनमें एक बड़ा प्रोग्राम है। मैं वसीम हुसैन भाई, शहजाद भाई, उनकी सारी टीम, तहरीकी साथियों, कारकुनों, बहनों, बेटियों, माँ, बुजुर्गों और हैदराबाद के गयूर अवाम को दिल की गहराइयों, ताजरों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आज की कामयाब रैली के इनेकाद पर मलक यूथ फेयर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, अंजुमन फुलेली बाजार है, अंजुमन जामा क्लास 8 नंबर और हैदराबाद के गयूर अवाम शाबाश है। आपने साबित किया कि आप आजादी की कदर करते हैं, आप आजादी को समझते हैं और जो हम पीछे छोड़ दिया हमने कश्मीर को, उसे भी इंशाअल्लाह अपने साथ खड़ा करेंगे, अपने साथ शामिल करेंगे, वो भी आजादी की नेमत से सरफराज होंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में मैं एक शेर को जरा सा चेंज करके पढ़ूंगा, क्योंकि आज सरहद के उस पार वालों को मैसेज जा रहा है कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शेर आएगा। ये जो मोदी सरकार के यहाँ एजेंट है उनके लिए भी, और जो बाहर एजेंट है उनके लिए भी कुछ देर की खामोशी है, फिर शेर आएगा। अरे मोदी तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान, आलियाने कश्मीर पाइंदाबाद, आलियाने हैदराबाद पाइंदाबाद। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अज़ानें हो रही हैं और इसी के साथ एक आखिरी में तमाम आने वालों का दिल की गहराइयों से अपने भेजे भाइयों, बुजुर्गों, ताजिर, अंजुमन, तमाम डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार, तमाम भाइयों, साथियों